اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ درس کو شروع کرنے سے پہلے یہ جو کورونا بیماری آئی ہے اس کے ختم کی دعا کے ساتھ ہم کو اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اتنی مصیبت میں، اتنی بلا میں، پریشانی میں، درا حال ہے کہ اللہ کو ماننے والے، رسول کے ماننے والوں کی پہچان اور سبھی انسانوں کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ مصیبت میں پڑتے ہیں تو اللہ سے نزدیک ہوتے ہیں، لیکن ہمیں توجہ دینا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ آیا مسجدیں بھری کہ نہیں بھری، مندر بھرے کہ نہیں بھرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خوف حقیقی جو ہونا چاہیے، جو خوف کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ سے نزدیک ہونا، اس پہ توکل کرنا، اس پر بھروسہ کرنا، اس کی عبادت کرنا یہ اہم ہے۔ اور ہمارے سلسلہ دروس سے ترجمہ و مختصر تفسیر قرآن جو کہ انس با قرآن کے عنوان سے جاری و ساری ہے، آپ کی خدمت مستقل پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ نساء 5واں پارہ آیت نمبر 135 ہم نے کل پڑھا تھا، جس میں عدل قائم کرنے کے بارے میں مومنین سے خطاب ہے کہ عدل قائم کرو اور گواہی دینے میں کسی پیسے کی وجہ سے یا کسی کے فقیر ہونے سے حق کے خلاف گواہی نہ دو۔ اصل مذہب، اصل اسلام، اصل شریعت کیا ہے؟ عدالت قائم کرنا، حقدار کو اس کا حق پہنچنا، کسی کا حق غصب نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا اس کے بارے میں کل آیت ہم نے پڑھی تھی اور آج ہم آیت نمبر 136 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا باللہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یا مومنین سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، آمنوا باللہ، اللہ پر حقیقی معنی میں ایمان لاؤ۔ صرف یہ کہنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، صرف کہنا ہے کہ ہم مومن ہیں، صرف یہ کہنا ہے کہ ہم شیعہ ہیں۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اے ایمان لانے والو، آمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، وَرَسُولِهِ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ کہہ رہا ہے جو ہم نے تمہارے رسول پر نازل کیا، یعنی قرآن مجید پر ایمان لاؤ۔ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلِ، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ کہ جو ہم نے اس کے پہلے نازل کیا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَمَن يَكْفُرْ، اور جو کفر کرے، انکار کرے، ایمان نہ لائے کس چیز کا؟ اللہ کا، ملائکہ پہ ایمان نہ لائے، اللہ پہ ایمان نہ لائے، وَكُتُبِهِ، اس کی کتابوں پر ایمان نہ لائے، اس کے وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں پر ایمان نہ لائے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، قیامت کے دن پر اگر ایمان نہ لائے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ بہت دور کی گمراہی میں ہے، یعنی ایسا گمراہ ہو چکا ہے کہ اس کو راہ راست پر، راہ ہدایت پر آنا بہت مشکل ہے، بہت دور گمراہی میں چلا گیا ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن سلام اور اس کے ساتھی جو کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہم ایمان لائیں گے، آپ کی کتاب جو آپ پہ نازل ہوئی قرآن مجید اس پر ایمان لائیں گے اور توریت پر ایمان لائیں گے، لیکن ہم تمام انبیاء پر ایمان نہیں لائیں گے، تمام کتابوں پر ایمان نہیں لائیں گے۔ لہذا یہ آیت نازل ہوئی
کہ یہ کافی نہیں ہے، بلکہ کس پہ ایمان لانا ہے؟ اللہ پر، تمام رسولوں پر، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تمام کتابوں پر، فرشتوں پر، یہ سب ایمان لانا ہے۔ قیامت کے اوپر ایمان لانا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کچھ چیزوں پہ ایمان لائیں اور کچھ چیزوں کا انکار کر دیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایمان لانا ہے، پوری طرح سے ایمان لانا ہے، یہ نہیں کہ کچھ آیاتوں پر ایمان لائے کچھ پہ نہیں لائے، چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دین اسلام جناب آدم کے زمانے سے شروع ہوا، جناب نوح، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، ہر نبی کے زمانے میں کلاس کے اعتبار سے، یعنی جس طریقے سے ایک شاگرد اسٹوڈنٹ ایک کلاس میں ہوتا ہے، دوسرے کلاس میں ہوتا ہے، تیسرے کلاس میں ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ انسان جناب آدم سے لے کے کلاس بڑھتا رہا یہاں تک کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور دین اسلام غدیر خم کے میدان میں وہ دین جو جناب آدم کے زمانے سے شروع ہوا تھا پایہ تکمیل کو پہنچا، یعنی ہر زمانے کے انسانوں کی نیاز کے مطابق، ضرورت کے مطابق احکام شرعی بڑھتے رہے، اپڈیٹ ہوتے رہے، اور دین کامل ہوا ہے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے۔ لہٰذا یہ کہنا ہے کہ کچھ پر ایمان لائے کچھ پر ایمان نہیں لاؤ، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہاں پر خطاب ایمان لانے والوں سے ہی ہے۔ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، آمنو، ایمان لاؤ، نہ کافروں سے ہے نہ مشرکوں سے ہے، مومنین سے خطاب ہے کہ ایمان لاؤ، یعنی واقعی معنی میں ایمان لاؤ، دکھاوے کے لیے نہیں، دل کی گہرائیوں سے یقین کامل کے ساتھ ایمان لاؤ اللہ پہ، رسول پہ، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جو انکار کر دے اللہ کا، ملائکہ کا، یعنی تمام ملائکہ پہ بھی ایمان لاؤ، تمام کتب آسمانی پر ایمان لاؤ، تمام رسولوں پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر بھی ایمان لانا، یعنی تمام چیزوں پر ایمان لانے کا حکم ہو رہا ہے۔ کس سے خطاب ہے؟ جو ایمان لائے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا باللہ، اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ، یعنی ایمان لانے والوں سے اگر کہا جائے ایمان لاؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سچ معنی میں، صحیح معنی میں ایمان لاؤ، حقیقت میں ایمان لاؤ، دکھاوے کے لیے نہیں کہ کہنے کو تو کہتے ہیں لیکن واقعی معنی میں ہمارے دل میں خوف خدا نہ ہو، ہمارے دل میں قیامت کا خوف نہ ہو۔ ہم روز دیکھتے ہیں ایک ہمارا ساتھی تھا، دنیا سے چلا گیا، مر گیا، لیکن یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم کوئی موت، جس موت کو ہم روز دیکھ رہے ہیں اس کو کم سے کم انسان کو ماننا چاہیے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ ایک اور آیت پڑھیں گے، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ اب ان منافقین کے بارے میں آیت ہے یہ کہ جو ایمان لاتے تھے پھر کافر ہو جاتے تھے، ایمان لاتے تھے پھر کافر ہو جاتے تھے، کیوں؟ تاکہ دین اسلام کو کمزور دکھائیں کہ ہم تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن ٹھیک دین نہیں ہے، اسی لیے پھر کافر ہو گئے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، ثم کفروا، ثم مانے پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، اور آخر میں نتیجہ کیا ہے ان کا؟ ثم ازدادوا کفرا، ان کا کفر بڑھتا ہی چلا گیا۔ یعنی اگر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، آخر میں مومن مرے تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر ثم ازدادوا کفرا، ان کا کفر بڑھتا ہی چلا گیا، لم یکن اللہ، یعنی خداوند عالم کے لیے نہیں ہے، یعنی خدا معاف نہیں کرے گا، لیغفر لہم، وہ خدا جو اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ گنہگار کو بھی رزق دیتا ہے، اللہ کو نہ ماننے والے کو بھی رزق دیتا ہے، جو اس کو سجدہ کبھی نہیں کرتا اس کو بھی رزق دیتا ہے، لیکن ایسا شخص جو ایمان لایا پھر کافر ہوا، پھر ایمان لایا پھر کافر ہوا، خدا کیا فرما رہا ہے؟ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ کے لیے نہیں ہے کہ اسے معاف کر دے، ایسے کہ معافی کا کوئی چارہ نہیں ہے، یعنی ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب کا اعلان ہے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور ان کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ بھی نہیں ہے، کوئی سبیل نہیں ہے، کوئی راستہ ان کے لیے باقی نہیں رہ جاتا ہے
کہ ایسے لوگوں کی کوئی ہدایت ہو سکے، ایسے لوگ راہ راست پر آ سکیں، ایسے لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ یعنی یہ دنیا اس لیے ہے کہ ہم اس دنیا میں زندگی گزاریں، اچھی زندگی گزاریں، لیکن اسی دنیا میں زندگی گزارنے کے ساتھ جو اللہ نے راستہ بتایا ہے، جو رسول اللہ نے طریقہ بتایا ہے، اس کے مطابق زندگی گزاریں تو دنیا بھی اچھی گزرے گی اور آخرت میں بھی بہترین مقام حاصل ہوگا۔ لہذا ہمیشہ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگارہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مرحومین مومنین و مومنات بلاخص اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کریں۔ آیت نمبر 137 تمام ہو گیا، کل آیت نمبر 138 پڑھیں گے۔